الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الصدق ينجي والكذب يهلك وعن رواية أربع إذا كن فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خليقة وعفة في طعمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے اس کا تعلق آفات زبان میں سے ہے۔ زبان بہت بڑی پریشانیاں کھینچتی ہے، اور ان بڑی پریشانیوں اور گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ آسان سا ٹاپک ہے، اور یہ سبق تقریباً سب کو انسان کی پہلی تربیت گاہ والدہ، والد یا کسی سرپرست کی تربیت میں جب ہوتا ہے تو اس کو یہ سبق ملتا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا۔ لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے پوری زندگی چاہیے۔ آفات زبان میں سے بڑی پریشانیاں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے، اور ایسے پکڑ کے بتایا کہ جہنم میں اوندے منہ گرانے والی چیز زبان ہے۔ جہنم میں اوندے منہ، سر نیچے ٹانگیں اوپر۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت معاشرے میں طرح کی پریشانیاں رائج ہیں، اور ان کے سد باب کی اگر کوشش کی جائے کہ ہم ان پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے میں خیر، امن، خوشحالی، تو اس میں جو پہلے سٹیپ لیے جائیں گے ان میں تقریباً جھوٹ کا نکالنا شامل ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو باتیں کرنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھیں، اکثر جمعے میں امام صاحب یا خطیب صاحب جمعہ عربی میں پڑھے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمیں توفیق ہوتی ہے، ہم اس عربی والے جملے کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ جمعے کا بیان کا ٹاپک ہی اس عربی والے خطبے کا اردو ترجمہ ہوتا ہے۔ ہم سال ڈیڑھ سال میں اس کو ایک دفعہ پریکٹس کرتے ہیں تاکہ سامنے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو پتہ چلے کہ امام صاحب عربی میں بولتے کیا ہے۔ ہم لوگ نہایت عقیدت میں بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن وہ جو عربی کی عبارت ہے شروع سے لے کر آخر تک، اس عربی کے اس عبارت کا کیا مطلب ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 2 سال پہلے جب میں نے اس عربی کے خطبے کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تو ایک 70 سال کے نمازی مجھے نماز جمعہ کے بعد ملے، اور انہوں نے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ امام صاحب بولا 70 سال عمر ہو گئی، آج پتہ چلا ہے کہ اس عربی کے خطبے میں کیا بولتے ہیں آپ لوگ، پتہ ہی نہیں ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارا پڑھنے لکھنے سے تعلق کٹ گیا ہے، خود مطالعہ نہیں ہے، سوشل میڈیا پر جو چیز آ گئی بس وہی ہماری ورد زباں ہے۔ اپنی ریسرچ، اس کا شوق، اس کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ عربی خطبے میں امام صاحب اکثر اوقات یہ جملہ بولتے ہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ سچائی
نجات دیتی ہے، اور جھوٹ بہت بڑا جملہ ہے۔ بظاہر انسان کسی بھی انویسٹیگیشن میں کہ دنیاوی کسی معاملے میں اگر سچ بولے گا تو پھنس جائے گا تو وقتی طور پر نقصان ہو جائے گا، پھر کھائے گا کہاں سے؟ تو یاد رکھیں یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہیں پر سچ بولنا ہے، سچ بول کر کامیاب ہونا ہے۔ اگر پھنس بھی گئے کوئی بات نہیں، آگے ایک بہت اچھی دنیا انتظار میں ہے، آگے ایک بہت اچھی زندگی انتظار میں۔ اور اگر یہیں جھوٹ بول کے وقتی طور پر بچ گئے تو اسی جملے کا غالباً یہ حدیث شریف ہے، اسی جملے کا جو دوسرا حصہ ہے والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ وقتی طور پر اگر بچ بھی گئے تو آگے ہلاکت انتظار کر رہی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو سولڈ ڈیسیژن لیتا ہے، جو دیر پا اقدام کرتا ہے، کہ وہ ایسا اقدام ہو جو باقی بچتا رہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، ہم میں سے جو لوگ ذی شعور ہو گئے ہیں اور وہ اپنی عملی زندگی میں وابستہ ہیں، اور خاص طور پر ان کو کسی بھی معاملے میں سپرویژن حاصل ہے، مثلا وہ کوئی بزنس رن کر رہے ہیں یا وہ جاب میں کسی ایسی پوزیشن پر ہیں کہ جس پر انہیں نچلے سٹاف سے رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے، ان کے لیے تو سچائی کی اہمیت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہر روز اس بات کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، یار سچ بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، معاشرے میں سچ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مشاہدہ کرتا ہے کہ میرے جو انڈر سپرویژن اسٹاف ہے، لوگ ہیں، یا جو میرا بزنس رن کر رہے ہیں، یا جس فیملی کا میں نگران مقرر ہوں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ کا نقصان ہو رہا ہے، جھوٹ کا، اور وہ نقصان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، فائل کی حد تک ہمارے ملک کے حالات ایک دم ٹائٹ ہیں، ہر صوبے کے حالات، وفاق کے بھی، چاروں صوبے کی بھی، کسی بھی پروونس کی آپ فائل اٹھا کر دیکھ لیں، ہر پروونس ترقی پر گامزن ہے، صحیح ہے؟ گراؤنڈ میں اتر جائیں، زندگی اجیرن ہے۔ وجہ جھوٹی رپورٹنگ، رپورٹ کرنے والا بھی جھوٹ، اور اس جھوٹی رپورٹ کو ایکسیپٹ کرنے والا بھی جھوٹ پر رضامند، انٹرنل آڈیٹر بھی رضامند، ایکسٹرنل آڈیٹر بھی رضامند، ساری دنیا جھوٹ پر اکٹھی، معاشرے میں زندگی تنگ، معاشرے میں زندگی، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ میں بڑے اوپر لیول کی بات کر رہا ہوں، اب اسی کو ہم اپنی عملی زندگیوں میں لے آئیں۔ کام کیا، آج جو آپ کے ذمہ کام لگایا تھا، چوکیداری کی بھائی، مال ان لوڈ کیا، انوینٹری گنی، سارا مال لکھ دیا، جی ہو گیا سر، بیچ میں گڑبڑ ہو گئی، نتیجہ بزنس میں نقصان، اور وہ نقصان معاشرے کے ہر فرد کو پہنچتا ہے۔ ہمارے استاذ محترم فرماتے ہیں، کسی بھی آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر 10 چیک لسٹیں لگا دیں، 10 بندے بٹھا دیں، ایک رپورٹ کو فائنل کرنے کے لیے 10 بندے بٹھا دیں، پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آرگنائزیشن رن کرے گی۔ ہاں، اس آرگنائزیشن میں ایک بندہ ہو جس کے دل کے اوپر اللہ کا خوف بٹھا دیں، آرگنائزیشن کامیاب جائے گی۔ اللہ کا خوف اور سچ بولنا ایک ایسی طاقت ہے کہ جو وقتی طور پر نظر آنے والے نقصان کو روند کر آگے چلی جاتی ہے، اور یہ کام ہے بڑا مشکل۔ آج کا ٹاپک شاید خشک لگے آپ کو، مولوی صاحب کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں، سچائی اور جھوٹ یہ تو ہم نے بچپن میں سنا ہے، آج کا تو جمعہ ضائع ہو رہا ہے، لیکن عملی مشاہدہ ہم کر رہے ہیں کہ بڑا کام خراب ہو رہا ہے، بہت دیر ہو چکی ہے، ایون کہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہم غیر شعوری طور پر جھوٹ پر گامزن کر رہے ہیں۔ اپنے تو ہم میں سے جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میجورٹی 20-25 سال سے اوپر لے کر سفید ریش بھی ہیں ماشاءاللہ، مطلب زندگی کا ایک بڑا ٹائم گزار چکے ہیں۔ آنے والی نسل
جو کہ اسلام کی نام لیوا نسل ہے، اس کو ہم کیسا دین دے رہے ہیں، کیسا ملک دے رہے ہیں، اس بات پر سوچ بچار کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر اسی طرح معاملہ چلتا رہا، جھوٹ سچ مکس، جھوٹ زیادہ سچ کم، تو یاد رکھیں یہ زیادہ دیر تک اسٹیبل رکھنے والا کام نہیں ہے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، جھوٹ پر اور شک پر جو بلڈنگ قائم ہوتی ہے وہ ایک دن دھڑام سے گر جاتی۔ سولڈ بنیادوں پر معاشرے کا قیام ہو، آنے والی نسل، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو، مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، بیٹا آپ یہ کام کر لیں انشاءاللہ ہم آپ کو 1 گھنٹے کے لیے موبائل دیکھنا دیں گے، آدھے گھنٹے کے لیے موبائل دیکھنے دیں گے، ہم آپ کو آؤٹنگ پہ لے جائیں گے۔ بچے نے وہ کام کر دیا، اب پیرنٹس اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہے، وہ تو ٹائم گزاری کے لیے وعدہ کیا تھا، کوئی جھوٹ بولا والدین نے بچے کو، کلیئر جھوٹ بولا۔ اس بچے کے دل و دماغ میں جب یہ بات بیٹھے گی کہ میرے والدین میرے سے کچھ کام کرانے کے لیے میرے سامنے ایک چھوٹا سا مقدمہ رکھتے ہیں، ایک بات رکھتے ہیں، جب میں وہ پوری کرتا ہوں میرے پیرنٹس اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے، یہ آپ نے اس کی تربیت کر دی، یہ جو چیز اس کے اندر انجیکٹ ہو گئی، اب اس کو نکالنا بڑا مشکل ہے۔ ایک صاحب بغداد سے مصر میں، بہت لمبا سفر ہے پرانے زمانے کا، اونٹ پر یا گھوڑے پر سواری کر کے ایک حدیث شریف لینے گئے ایک شخص سے، کہ ایک شخص مصر میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کرتا ہے۔ بڑا لمبا سفر کر کے ان کے پاس پہنچے، کسی نے پوچھا یہاں نہیں ہے، آبادی سے باہر ہیں، چراگاہ میں، وہاں گئے تو وہ اپنے کسی جانور کو، گھوڑے کو یا بکری کو بلا رہے تھے اور اپنی جھولی اوپر کر کے آواز نکال رہے تھے، گویا کہ وہ اس جانور کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، آ میری جھولی میں چارہ یہ کھا۔ بہت چھوٹی سی بات ہے، تو جیسے ہی وہ جانور اس جال میں پھنسا، ٹریپ میں، اور وہ مالک کے قریب آنے لگا، جیسے ہی قریب آیا اس نے جھولی چھوڑی، جانور پکڑ لیا، جھولی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جو شخص اتنے دور سے سفر کر کے آیا تھا، اس نے دیکھا یار یہ بندہ جانور کے ساتھ گیم کر رہا ہے تو یہ حضور کی حدیث میں بڑی گیم کر سکتا ہے، لہذا اس سے حدیث نہیں لی، اس سے حدیث وہیں سے واپس اپنے علاقے میں آ گیا اور وہ اس نے معاملہ چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا 4 خصلتیں، 4 عمدہ صفات اگر آپ میں ہیں تو دنیا اگرچہ آپ سے مس ہو جائے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ دنیا کی دولت، دنیا کی وجاہت، دنیا کے منصب، جائیداد، کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس، آپ نقصان میں نہیں ہوں گے اگر آپ کے اندر 4 عمدہ صفات۔ سب سے پہلی چیز صدق و حدیث، جب بات کرے تو سچ بولے۔ سب سے پہلی چیز جب بات کرے تو، نمبر 2 حفظ و امانہ، امانت رکھی جائے تو اس کی حفاظت کرے، اور نمبر 3 حسن و خلیقہ، عمدہ اخلاق کا ہونا، اور نمبر 4 عفت فی طعمہ، جو لقمہ پیٹ میں لے کر جائے وہ پاکیزہ اور حلال ہونا چاہیے۔ کیسی عمدہ باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت عمدہ بات ہے، یاد رہیں گی۔ بات میں سچائی، امانت میں صداقت یعنی امانت کی حفاظت، عمدہ اخلاق، چاپلوسی اور خوشامد نہیں، پھنس گئے تو خوش اخلاق اور غالب آ گئے تو بد اخلاق، یہ نہیں، اپنی وش اور اپنے اختیار سے خوش اخلاقی ہر حال میں، اور آخری چیز حلال کا لقمہ پیٹ میں جائے۔ میرے معزز سامعین کرام، اگر یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے اپنے عمل میں آ جائیں، بہت زیادہ سدھار آ جائے گا انشاءاللہ، بہت زیادہ سدھار آ جائے گا۔ معاشرہ جب خراب ہوتا ہے تو وہ کسی 1-2 غلطیوں سے یا چند گھنٹوں اور چند مہینوں سے خراب نہیں ہوتا، اس کی خراب ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے، پھر دوبارہ اس کے سنورنے میں اس سے زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ ایک دفعہ ہم سنورنے کی طرف قدم اٹھا لیں، اللہ پاک کی مدد آ جائے گی انشاءاللہ۔
تو آج کی باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ زبان کی بہت ساری آفات ہیں، زبان کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان آفات میں سے جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد کا اظہار، بغض کا اظہار، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کے اوپر ٹاپ پر جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ یہی ہے جو معاملہ پیش آیا اس کے خلاف بات کی جائے، سچ نہ بتایا جائے، پھر چاہے اس کو آپ اپنی اسکلز میں کاؤنٹ کرتے ہوئے اس کو اپنی فنکاری بولیں، بھائی تمہارا بھائی تو بڑا تیز ہے ماشاءاللہ، معاملے کو ایسے گول کر دیا، کر دے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، بندے کے سامنے گول کر دیا۔ یہ جو اللہ نے یہاں نگران بٹھائے ہوئے کندھے پر تو سب لکھ رہے ہیں۔ قبرستان جب میرا جانا ہوتا ہے کسی میت کے ساتھ، عموماً یہ دیکھا گیا ہے میت کو دفنا دیا، اب مٹی ڈال دی، سب کچھ ہو گیا، اب لواحقین اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی عمدہ سے عمدہ پھول کی چادر بچھاتا ہے، کوئی وہ گول والا رنگ بنا کے لاتا ہے، کوئی ار کے گلاب لاتا ہے، کوئی کیا لاتا ہے، کوئی کیا لاتا ہے، وہ جو مٹی کا ڈھیر ہے اس کے اوپر بچھاتے ہیں۔ میں اس وقت ایک گزارش کیا کرتا ہوں، کر لو جو کرنا ہے، اوپر مٹی کے اوپر کر لو جو کرنا ہے، نیچے وہ بندہ اپنے اعمال ساتھ لے کر گیا ہے، یہ اوپر والی چیزوں کا اب نیچے فائدہ جانے والا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے معزز سامعین کرام، سچ کو اپنانا چاہیے۔ سچ کڑوا نہیں ہوتا، یہ کہ سچ بڑا سچ کہاں سے کڑوا ہوتا ہے؟ اگر کسی کو حلاوت ایمان آ جائے تو وہ اپنا بیان نہیں بدلتا۔ ختم نبوت کے معاملے میں انگریز کے سامنے ہندوستان کے ایک مولانا نے بڑا تگڑا قسم کا بیان دے دیا اور عدالت لگ گئی، انگریز جج تھا اور کیس لڑنے والے جناب جوہر صاحب مرحوم تھے، انہوں نے جا کر اپنی ٹوپی ان مولانا صاحب کے قدموں میں رکھی کہ حضور اس وقت امت کی آپ کو ضرورت ہے، آپ نے جو بیان دیا ہے اگر اس کٹہرے میں وہی بیان دیا تو آپ کو پھانسی ہو جائے گی، مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے، ابھی آپ جان نہ دیں، ابھی آج آپ اپنے بیان سے آج کل کی زبان میں ذرا فنکاری دکھا دیں تاکہ آپ کی جان بچ جائے۔ ابھی عدالت شروع نہیں ہوئی تھی، مطلب لوگ تیاری کر رہے تھے، اور وہ مولانا صاحب ایک قدم پیچھے ہٹے اور فرمایا، میاں جوہر کیسی بات کرتے ہو، میاں جوہر کیسی بات کرتے ہو، ختم نبوت کے معاملے میں بیان بدلا، ایمان بدلا، ختم نبوت کے معاملے میں بیان بدلا، ایمان بدلا۔ تو جس کو اللہ پاک کی محبت غالب آ جائے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، سچ کی ایک حلاوت ہے، کمزوری ہمارے ایمان میں فیل نہیں ہوتی۔ ہاں سچ کے اظہار میں بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، اور میں سچ بولتا ہوں بھائی، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، یہ اضافی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سچ بول دے۔ انکوائری بیٹھی ہے جی غلطی ہو گئی، قلبی ندامت ہے، معاف فرما دے، ختم ہوگی بات۔ وقتی طور پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے، چند پیسوں کی غلطی چھپانے کے لیے جب جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے اگلا جھوٹ پھر اس سے بڑا آتا ہے۔ ساری باتیں میری مکمل ہو گئیں، دو واقعات میرے سینے میں امنڈ رہے۔ پہلا واقعہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرض الوفات میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ دو جلیل القدر صحابی ہیں، سیدنا عثمان مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، حضور کے دوہرے داماد ہیں، حضور کی دو بیٹیاں سیدنا عثمان کے پاس تھیں، ایک صاحبزادی تھی، ان کا انتقال ہوا، پھر دوسری تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود صحابہ کرام میں فقیہ الصحابہ مشہور ہیں۔ ہم لوگ جو بر صغیر میں التحیات پڑھتے ہیں یہ عبداللہ ابن مسعود کا روایت کرتا ہے۔ یہ تھوڑا سا میں نے پس منظر بتایا۔ اب مرض الوفات ہے، سیدنا عثمان آئے، پوچھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، معلوم ہو گیا بھائی بھی دنیا سے جانے والے ہیں، پوچھا ما تشتکی، عبداللہ ابن مسعود کیا شکایت ہے، کیا کیفیت ہے؟ ساری زندگی سچ بولا، حضور کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے، ابو جہل کا سر عبداللہ ابن مسعود نے اپنے ہاتھ سے قلم کیا، کیسی زندگی گزاری؟
مرض الوفات میں سیدنا عثمان پوچھتے ہیں ما تشتکی، عبداللہ ابن مسعود کیا شکایت تکلیف کیا ہے؟ فرماتے ہیں ذنوبی، سیدنا عثمان مجھے میرے گناہ یاد دلا رہے ہیں، مجھے ان کی بڑی تکلیف ہے۔ کیا شان ہے، کیا صحابہ کی کیا شان۔ دوسرا سوال کیا، سیدنا عثمان نے فرمایا هل اقوم لك بطبیب، اے عبداللہ ابن مسعود میں آپ کے لیے کسی معالج ڈاکٹر طبیب کا انتظام کرتا ہوں۔ وقت پورا تھا، عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا الطبیب امرضنی، وہ خالق حقیقی جس سے مجھے محبت ہے اسی نے تو مجھے بیمار کیا ہے، آپ کون سا ڈاکٹر لائیں گے میرے لیے؟ قال ما تشتہی، سیدنا عثمان نے پوچھا آپ کی کیا چاہت ہے؟ عبداللہ ابن مسعود ابھی آپ کا ٹائم جا رہا ہے، مجھے بتائیں کوئی ایسی خدمت میں انجام دے سکوں۔ فرمایا رحمت ربی، اللہ کی رحمت کی چاہت ہے۔ اے عثمان اگر کہیں سے اللہ کی رحمت ملے تو میرے لیے لے آؤ۔ عظیم صحابہ کرام زندگی گزاری سچائی پر، اور سچائی پر دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس سچائی کو، صدق کو، سچ بولنے کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ سب کو معلوم ہے جھوٹ گناہ ہے، سب کو معلوم ہے سچ بولنا چاہیے، وہ ایک ہمت، ایک قلندر صفت، ایک خاصیت چاہیے جو اس کے اوپر عمل کرنے پر انسان کو آمادہ کر دے۔ میری دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کیجیے۔